بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ ان الفاظ مبارکہ سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے کہ عن قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیرا جس قبلے پر وہ تھے۔ سیاق کلام میں گزشتہ اور پیوستہ بات اصل میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا تفصیلی مکالمہ کیا ہے۔ یہاں پر مکالمہ کا وہ حصہ ہے کہ جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یثرب چلے گئے، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، وہاں سے بیت المقدس شمال کی طرف تھا اور بیت اللہ مکہ مکرمہ جنوب کی طرف تھا۔ آپ اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ مکہ والا مقرر کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی محبوب چیز کا لحاظ فرماتے تھے، جو وہ پسند کرتے اللہ ان کے لیے وہی پسند فرماتے تھے۔ تو اس طرح مدینہ میں گزرے تھے 16 یا 17 مہینے، تو آپ کو حکم ہوا کہ جو قبلہ آپ کو پسند ہے ادھر رخ کر لیں، یعنی قبلہ مکہ شریف والا مقرر کر دیا گیا۔ تو اس پر یہود اعتراض کرنے لگے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ پہلے بھی ان کی عجب ذہنیت تھی، پہلے کہتے تھے دیکھو محمد ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارے دین کو نہیں مانتا، تو اب کہنے لگے جی ہمارے والا قبلہ کیوں چھوڑا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ رد کیا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، جہاں بھی آتا ہے نا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، وہاں علم ظہور مراد ہوتا ہے، یعنی اللہ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ کے علم میں بات نہیں ہے اور اللہ دیکھنا یا جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی ہر چیز کو جانتے ہیں، اور ابھی جو لوگ نہیں آئے قیامت تک ان کے بھی تمام احوال سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی باخبر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے علم ظہور، یعنی اللہ لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کون قبلے کی تبدیلی میں رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ یعنی اس سے منافقین کا نفاق بھی کھل گیا اور تسلیم و رضا کے شاندار نمونے یہاں پر بھی سامنے آئے۔ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے کہ جب جو حکم ہوا فوراً سر جھکا لیا، گردن جھکا دی۔ کسی نے مسجد قبلتین میں نماز عصر پڑھتے ہوئے دیکھا نمازیوں کو، پہلے نام کوئی اور ہوگا، ان کا رخ تھا شمال کی طرف، تو اس نے نماز میں کہا کہ قبلہ تو جنوب کی طرف ہو گیا، یعنی مکہ شریف والا، تو وہ نماز میں ہی پھر گئے، انہوں نے رخ بدل لیا، اس لیے وہ مسجد قبلتین کہلائی، 2 قبلوں والی مسجد۔ لیکن یاد رہے کہ یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا۔ نماز عصر میں مسجد قبلتین سے تعلق ہے اس واقعہ کا، اور رات گزری
فجر کی نماز میں کسی نے بتایا مسجد قباء والوں کو، تو قباء والے فجر کی نماز میں گھومے اور انہوں نے اپنا رخ بدلا۔ تو قباء مسجد کی کا اپنی فضیلت ہے اور اس کا نام بڑا معروف تھا علاقے کی نسبت سے، اس لیے اس کا نام قبلتین نہ ہوا۔ واقعہ اس مسجد میں بھی پیش آیا، 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا الگ الگ مساجد میں۔ تو مسجد قباء کے متعلق اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جو مدینہ سے آئے مسجد قباء پیدل، بعض روایات میں ہفتے کے دن یا ہفتے میں 1 دفعہ، اور باوضو کے آئے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا جو لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں، جب مدینہ منورہ جائیں تو مسجد قباء بھی جائیں۔ تو شروع میں اس پارے میں کافی آیات ہیں، تقریباً 2 رکوع ہیں اسی حوالے سے۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ انسانوں پر آزمائشیں ہماری طرف سے آتی ہیں۔ کیسی کیسی آزمائشیں کہ کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی، کوئی فوت ہو گیا۔ تو فرمایا ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو مصیبت کے وقت فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان پر رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں اور وہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، اصل میں سوال کیا تھا بعض نے کہ مشرکین نے کہ اللہ کون ہے، الہ کون ہے؟ جواب میں فرمایا گیا الہکم الہ واحد، ایک ہی الہ ہے تمہارا الہ۔ انہوں نے کہا جی کوئی نشانیاں اس کی قدرت کی؟ تو اگلی آیت آئی کہ دن اور رات کے بدلنے میں، کشتیوں کے چلنے میں، آسمان سے پانی اترنے میں اور ہواؤں کے پھرنے میں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یا پھر یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ یہ ایسا حکم ہے جو اللہ نے عام اہل ایمان کو الگ دیا اور رسولوں کو الگ دیا۔ حالانکہ اہل ایمان میں رسول بھی بالاولیٰ شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر رسولوں کو الگ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ پھر بتا دیا کہ تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے لیے دیا جائے وہ حرام کر دیا گیا، یعنی ان کا کھانا حرام کر دیا۔ پھر وہ بات آئی دوبارہ، یہودی اس بات سے رک نہیں رہے تھے کہ قبلہ کیوں بدلا گیا۔ اللہ نے کہا اور آیت اتاری، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قبلہ کس طرف ہوتا ہے، کس سمت یا رخ میں ہوتا ہے، یہ کوئی محض یہی نیکی نہیں ہے، مطلب یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن تم بس اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اور نیکیاں بھی ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پہ ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اللہ کی راہ میں مال دینا، قریبیوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو غلام آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدہ وفائی، تنگی تکلیف، جنگ کے وقت صبر، یہ ساری نیکیاں تمہیں یاد نہیں ہیں، بس ایک نیکی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ پھر اللہ نے یہاں قصاص کا حکم فرمایا۔ قصاص کے حوالے سے کچھ آگے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ قصاص زندگی ہے۔ قصاص کا مطلب تو ہے کہ بندے کے بدلے میں بندہ مارا جائے، زخم کے بدلے زخم ہو جائے۔ تو جب بندہ مر گیا تو زندگی کیسے ہے؟ زندگی اس طرح ہے کہ اس کی موت سے جسے قصاص میں مارا گیا دوسرے لوگ عبرت پکڑیں گے اور معاشرہ پرامن ہو جائے گا، دوسروں کی زندگی بچ جائے گی۔ یہاں وصیت کی بات بھی آئی ہے تو یہ یہاں ضرور قابل ذکر ہے فوراً۔ وصیت جو ہے اس کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ فرض کریں ایک انسان فوت ہو گیا
تو تقسیم وراثت کا اصول آگے آئے گا، سورۃ نساء کے شروع میں وہاں عرض کر دوں گا۔ تو جب اس کی وصیت کی بات آتی ہے تو وصیت میں ایک اصول تو یہ ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے وارث بنا دیا ہے، کسی مرنے والے کے مال میں سے حصہ دلا دیا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ نہ اس کا حصہ آپ بڑھا سکتے نہ کم کر سکتے، دونوں طرح نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، کوئی شخص اپنے مال میں 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے وہ مر گیا، ساری جائیداد مسجد کو دے گیا، مدرسے کو، اسپتال کو، فلانی جماعت کو، تنظیم کو، بڑا اچھا کیا۔ لوگوں کے خیال میں وہ بڑا اچھا، ہم کہتے ہیں نہیں، اچھا نہیں کیا، اس نے غلط کیا۔ اس نے وہ کام کیا جس کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت نہیں، نہ صرف اجازت نہیں بلکہ منع کیا گیا۔ صحابی آئے تھے، بخاری شریف میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی، بیماری کی وجہ سے موت کی کیفیت انہیں محسوس ہو رہی تھی کہ شاید میں بچ نہ سکوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میری ایک ہی بیٹی وارث ہے، تو مال اپنا وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ 2/3 فرمایا نہیں، نصف فرمایا نہیں، 1/3 فرمایا نہیں۔ پھر کہا چلو 1/3 کرو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، تو 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی وصیت۔ اس لیے یہاں قرآن پاک کہتا ہے کہ جو وصیت کو بدل دے یعنی درست کر دے تو حرج نہیں۔ یا رمضان کے روزے کی فرضیت کا بھی ذکر آیا، تو رمضان کے روزے کے متعلق فرمایا لوگوں 1 مہینے کے روزے ہیں اور یہ ایسے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ تھے، یعنی یہ فرضیت کی تشبیہ ہے، پوری کیفیت کی تشبیہ نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کے روزوں کی تعداد کتنی تھی، شروع کب ہوتا تھا، بند کب ہوتا تھا، یعنی اینڈ کب ہوتا تھا، اس ساری چیزوں میں پوری تشبیہ نہیں ہے۔ تشبیہ محض فرضیت میں ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک پرمشقت عبادت صرف ہم پر لازم کر دی گئی ہے، بلکہ پہلے لوگوں پر بھی لازم کی گئی تھی۔ پھر بتایا کہ چند دن ابھی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، تو جنہیں محبت ہے انہیں بڑا شوق ہے، تو جب یہ ختم ہوتا ہے تو ان کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے چند دنوں میں گزر گیا، اور جو بد نصیب ہیں، اس کی فضیلت سے محروم ہے، ان کے لیے یہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یعنی قرآن اور رمضان کا جوڑ شروع سے بنا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں رمضان اور قرآن کا جو جوڑ ہے، تعلق ہے، اس کو مضبوط رکھیں، قرآن کے ساتھ رمضان میں تعلق بڑھائیں اپنا۔ یا ان آیات میں سحری کا بھی بتا دیا کہ سحری کھانی چاہیے اور رات بھر کھانے کی اجازت ہے، پہلی شریعتوں میں مختلف تھا طریقہ۔ فرمایا جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے اپنے تکیے پر سرانے پہ دھاگے رکھ لیے، کہا یا رسول اللہ مجھے سفید اور سیاہ دھاگا جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی، میں نے تکیے پہ رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا تکیہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں۔ فرمایا اس سے مراد دھاگے نہیں ہے، آسمان کی سیاہی اور سفیدی ہے۔ اگر آسمان اتنا بڑا تمہارے تکیے پہ آ گیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں تمہارا تکیہ بہت بڑا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ باوجود ہے کہ وہ لوگ عربی تھے، لیکن الفاظ کا ترجمہ اور مفاہیم ایک وہ ہوتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو شریعت والے جانتے ہیں۔ تو شریعت والے مفاہیم مقدم ہوں گے اگر لغت کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے، شریعت والے مفاہیم کو مقدم کیا جائے گا۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یہ بات بھی یہاں سمجھا دی۔ پھر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرما دیا،
اور یہ بات بھی بتا دی کہ یہ جو چاند ہیں، چاند جو ہیں یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے ہیں، مختلف ان کے معاملات ان کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ تاریخ کا نظام ہے، طریقہ ہے۔ اب تو کیلنڈروں کا طریقہ جو ہے نیا سے نیا آسان آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر، ایک تقویم، ایک جنتری کا طریقہ زمانہ قدیم سے چاند کے ساتھ بتا دیا۔ بعض تقویمیں سورج کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ ہمارا جو عیسوی نظام ہے تاریخ کا، وہ سورج کے حساب سے ہے کہ ہر سال وہ دن اسی موسم میں آتے ہیں، جبکہ جو چاند والا ہے، جو چاند والا نظام ہے، یہ اس سے ہر سال 10 دن کم کرتا ہے۔ اس میں اپنی حکمت ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو عیسوی تقویم ہے یہ عیسائیوں کی ہے، یہ کیلنڈر، یہ تاریخ عیسائیوں کی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ عیسائی کون ہیں؟ وہ جو حضرت عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو وہ تو جھوٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے دین کو وہ نہ جانتے ہیں، نہ ان کی ہستی کو جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو مسلمان سب سے زیادہ جانتے اور مانتے ہیں۔ لہذا اگر ایک تاریخ کا تعلق اللہ کے کسی نبی کے ساتھ ہے تو وہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم کیوں کہیں جی ان کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ بعض لوگ سال کے شروع میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا سال تو جی محرم میں شروع ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کا تقابل درست نہیں۔ عیسیٰ بھی ہمارے، موسیٰ بھی ہمارے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہاں پہ حج کا بھی ذکر ہے، اور حج کا اللہ نے بتایا کہ مہینے معلوم ہے۔ مہینے معلوم ہے کا معنی کہ مہینے اس کے بنتے ہیں رمضان کے بعد، شوال، ذوالقعد، ذوالحج۔ یعنی اگر کوئی شخص حج کے لیے احرام باندھ کے نکلنا چاہے اپنے دور علاقے سے اور بہت پہلے، تو وہ شوال کے شروع سے باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ مہینوں کا یہ مطلب ہے۔ اور ذوالحجہ میں جن دنوں میں حج ہے انہی دنوں تک احرام ہوگا، بعد میں نہیں۔ بعض کا خیال ہے جی چونکہ وہ بھی مہینہ حج کا ہے لہذا بعد میں بھی ہو سکتا، بعد والی بات درست نہیں۔ الحج عرفہ، حدیث شریف میں آتا ہے حج عرفہ کا نام ہے، اور عرفہ ہوتا ہے 9 تاریخ ذوالحج کی۔ اس میں مغرب سے پہلے پہلے جو بندہ میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو جائے گا، بعد میں باقی کے ارکان ترتیب سے ادا کرے۔ لیکن جو وہاں تک نہ پہنچ سکا اس کا حج نہیں ہوگا، اس لیے اس سے پہلے پہلے کے دن مراد ہے۔ حج میں اللہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ کے لیے پورا کرو کا معنی کئی طرح سے ہم سمجھ سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ پورا کرو رستے میں نہ چھوڑو، دوسرا ہے کہ پورا کرو کا معنی کہ دونوں کو ملا کے پورا کرو، یعنی حج قران یا حج تمتع کر لو۔ اور اللہ کے لیے پورا کرو کا ایک مطلب ہے کہ اس عبادت کو بھی دیگر عبادات کی طرح اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو اور اسی کی رضا کے لیے پورا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ رفث کیا نہ فسق کیا، کوئی بری بات نہیں کی، بری عادت کا اظہار نہیں کیا، اور جو آداب و ارکان ہے پورے ادا کیے، کہیں کمی نہیں کی، تو وہ حج کے بعد گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں تو اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے اور ہجرت ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں کے ملک میں۔ ہمارے لیے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے لیے حج ہے۔ حج کا لفظ بھی اس کے ساتھ ہے، حدیث میں تینوں باتیں اکٹھی آئی ہیں۔ تو حج کر لیتے ہیں ہم، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر گناہگار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی 2018 میں
پتہ نہیں اس کے بعد کتنے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یا یہ بات بھی فرمائی کہ حج میں دعائیں کرو اللہ سے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں کرو۔ تو اصول یہ سمجھنا چاہیے کہ بندہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگ سکتا ہے، صرف دنیا مانگنا اچھا نہیں، صرف آخرت مانگنا اچھا نہیں، دونوں کی خیر مانگنے کا حکم ہے۔ دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ پھر اللہ نے یہاں کچھ مکالمہ دہرایا بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ، اور یہاں یہ بات بھی بتائی کہ سب لوگ پہلے اکٹھے ہی تھے، پھر اختلاف پیدا ہوا۔ تاریخ اور بعض حدیثی روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک لوگ ایک ہی تھے، دین ایک ہی تھا۔ ان کے زمانے سے پہلے شرک جو ہے لوگوں میں پھیلایا گیا، اور دنیا میں انسانوں کے درمیان اختلاف کی پہلی بنیاد یہی بنا، اور اب بھی بڑی بنیاد یہی ہے۔ کچھ نیک لوگ تھے، وہ چلے گئے، فوت ہو گئے، تو ایک دن شیطان آیا، آ کے لوگوں کی ایک مجلس میں انسانی شکل میں ہے، فلاں فلاں بندہ کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا تھا، وہ تو فوت ہو گئے، انہیں یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن مجلس میں آیا، کہا جی ان نیک لوگوں کو یاد کیا کرو، تو ان کو یاد کرنے کے لیے ان کی تصویریں بنا لو پتھروں پہ، تاکہ تمہیں بھول نہ جائے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تصویریں بنا لی۔ پھر ایک عرصے بعد آیا، کہا یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک وقت ایک ٹائم ان کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی رکھو۔ لوگوں نے یہ کرنا بھی شروع کر دیے، یعنی بعض نے، سب نے نہیں۔ نسلیں گزرتی گئیں، زمانے بدلتے گئے۔ پھر آیا، کہا کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے سامنے حاجتیں پیش کیا کرو، ان سے دعا کرو۔ یہ اللہ کے سامنے تمہاری حاجتیں رکھیں گے، نیک لوگ ہیں، اللہ ان کی رد نہیں کرتا۔ جیسے عام مشہور ہے کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی رد نہیں کرتا۔ تو اس طرح کا نظریہ پھیلایا، تو اس سے شرک جو ہے وہ شروع ہوا، اور دنیا میں بڑا اختلاف شرک سے ہی ہوا، اور شرک سے ہی قائم ہے۔ اگر شرک ختم ہو جائے، سب ایک اللہ کے ماننے والے ہو جائیں، تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر فرمایا، اس پہ آگے بات پھر آئے گی۔ یا کچھ احکام خانگی آ گئے ہیں، گھریلو خاندانی نظام۔ تو لفظ خاندانی نظام سے مجھے وہ کتاب سامنے آ جاتی ہے، نظام الاسرہ، جو ہمارے وفاق کے نصاب میں ہے، اور اس کا عربی سے اردو ترجمہ میں نے کیا، خاندانی نظام کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ اس میں ساری زندگی کا نظام موجود ہے، کس طرح جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر لڑکا اور لڑکی ان کی شادی کرائی جاتی ہے، اس میں کیا کیا پسند کرنا چاہیے، پھر ولیمہ کیسے ہوگا، پھر بارات کیسے ہوگی، یہ ساری باتیں، پھر زندگی گزارنے کے آداب اور احکام پوری تفصیل سے۔ اگر اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے تو ان کی تربیت اور پرورش اور ان کے خرچے، یہ بھی اس میں ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے نبھا نہ ہو، طلاق ہو جائے، تو طلاق کی کتنی قسمیں، کیا کیا صورتیں ہیں، ان میں عدتیں کیا کیا ہیں، پورا ایک خاندانی نظام جو ہے اس کتاب میں آ گیا ہے، ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آپ میں سے بعض نے پڑھی ہوگی، میرے لیے دعا کیا کریں۔ تو یہاں پہلے تو وہی پسند کی جو میں بات کر رہا تھا، اس کا اللہ نے اشارہ دے دیا، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا ایمان دیکھو، حسن نہ دیکھو، یہاں یہ بات سمجھا دی۔ پھر کچھ احکام حیض کے متعلق ہے، پھر قسموں کی بات ہے، یہ آگے کریں گے۔ پھر یہاں طلاق کے احکام ہے، طلاق کے احکام میں بڑی واضح آیت ہے، الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ ایک دفعہ طلاق دے، اس کے بعد اسے رجوع کا حق ہے عدت کے اندر، اگر عدت ختم ہو جائے تو نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری دفعہ طلاق دے، اس میں بھی اسی طرح ہوگا، یہ 2 رجعی ہیں۔
ہاں اگر تیسری دے گا تو پھر وہ آپس میں کسی طرح اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یا ہمارے ہاں ایک فقہی مسلک ہے اور ان کی بڑی تعداد ہے لوگوں کی، ہم سے زیادہ ہے. بہرحال ہمیں مسالک اور نظریات میں بنیادی طور پہ تقسیم ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کوئی فرقہ نہیں، کوئی ہمارا الگ سے کوئی فقہ نہیں. آپ کے سامنے قرآن پاک اور حدیث شریف کا بیان ہو رہا ہے. وہ بہرحال ایک فقہ کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جب 3 طلاق 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 کا تو تینوں ایک ہی دفعہ ہو گئی، کٹھی ہو گئی، اب معاملہ ختم. تو اس میں دیکھیں کہ تیسری کے جو احکام ہیں وہ 3 پر لاگو کیے جا رہے ہیں. تیسری کے جو احکام ہیں وہ 3 پر لاگو کیے، حالانکہ 3 اور چیز ہوتی ہے، تیسری اور چیز ہوتی ہے. یہ فرق ملحوظ ہے. ایک تو یہاں 3 طلاقوں والے احکام لاگو کرنا درست نہیں ہے. دوسرا پھر اس کا جو حل بتایا جاتا ہے حلالہ، وہ بھی درست نہیں ہے. اور حلالہ کی مروجہ صورت جو ہے یہ تو سراسر زناکاری ہے. یہاں اللہ نے یہ فرمایا نا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کے لیے حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ کسی اور سے نکاح کرے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ایک کھیل کا انداز بنا لیا جائے کہ آج کسی کو میرے ساتھ جماع کرو اور پھر چھوڑ دینا، پھر میں نے اس سے کرنا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کر لے کسی اور سے، پھر اس کے ساتھ زندگی نبھانے کا پورا ارادہ رکھے. اور اہل علم تو فرماتے ہیں کسی کی نیت میں پہلے ہی ہو کہ میں نے یہ عارضی نکاح کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا، تو وہ درست ہی نہیں ہے. تو اس میں تو نیت ہی یہ ہوتی ہے، اور یہی شکل نکاح متعہ کی ہے، لہذا یہ شکل درست نہیں ہے. تو زندگی بھر اکٹھے رہنے کا عزم ہو، اب اللہ نہ کرے ان میں طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے یا وفات ہو جائے خامد کی، تو پھر وہ عدت گزار کے پہلے خامد سے نکاح کر سکتی ہے. یہاں پہ کچھ طلاقوں کی عدتیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں اور رضاعت کے احکام بھی بیان کیے گئے کہ بچے کی جو پرورش ہے وہ کس کے ذمہ ہے، اور خرچہ تو سیدھا بتا دیا والد کے ذمہ ہے، یا والد کی جگہ پہ جو ہوگا، یعنی اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مال جس کے پاس آئے گا وہ رضاعت کا خرچہ دے گا. تو رضاعت کی یہاں جو بات آئی ہے یہ بھی فرما دیا کہ ماں اور باپ دونوں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ بچے کی وجہ سے دونوں میں سے کسی ایک کو ایسا بوجھ نہ اٹھوایا جائے کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکے. دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اپنے بچوں کے ذریعے سے دوسرے کو بلیک میل نہ کرے، تنگ نہ کرے، بچوں کی محبت سامنے رکھ کے ایسے مطالبے منوائے کہ جو درست نہیں ہے. یا پھر طلاق، جیسے پہلے عرض کیا طلاق اور طلاق کی کئی عدتیں، اور یہاں نماز خوف کا بھی ذکر آ گیا. اور یہاں پہلے کے ایک حکم کا تذکرہ آیا جو تلاوتاً باقی ہے، حکماً منسوخ ہے. وہ یہ کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے، نہیں جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے 1 سال تک رہائش دینا ہے. اب یہ رہائش والا حکم سال تک دینا وراثت کے احکام کی وجہ سے ختم ہوا. یہاں پارے کے آخر میں 2 قوموں کے اشارات آئے ہیں. ایک قوم کہ جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، لیکن اللہ نے انہیں پھر پکڑ لیا. یہ کس نبی کی قوم ہے، کب کا واقعہ ہے، اس کے حوالے سے کوئی زیادہ وضاحت نہیں ہے. بہرحال وہ مارے گئے اللہ کے حکم سے، اور پھر ان کے نبی کی دعا سے ہفتے بعد 7 دن بعد زندہ بھی کیے گئے.
تو مفسرین نے یہاں تعاون کے اشارات ذکر کیے ہیں، تعاون کی حدیث، شاید یہ اس سے ملتا جلتا معاملہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کسی علاقے میں تعاون سنو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں پہلے سے موجود ہو تو پھر وہاں سے نہ نکلو۔ تو شاید یہ تعاون کی وجہ سے نکلے تھے، پھر بھی مارے گئے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ مضبوط قلعے میں بند ہو جو، لوہے کی دیواریں کھڑی کر لو، پتھر کا بنا لو سب کچھ، تو موت تو روح اور جسم کا تعلق الگ کرنے کا نام ہے، اور وہ اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کرنے پہ قادر ہے، اور وہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہاں اللہ نے فرمایا ایک قوم تھی حضرت موسیٰ کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے ان کے نبی کا نام شمویل، یسین کے ساتھ سمویل ذکر کیا گیا ہے۔ اس قوم کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ اس قوم کے ہاں جو ہے وہ سلسلہ نبوت اور بادشاہت کا الگ سے چلا آتا تھا اللہ کی طرف سے، تو اب بادشاہ کوئی نہیں تھا، نبی موجود تھے، تو مخالف قوم جن کے بادشاہ کا نام جالوت یہاں قرآن نے ذکر کیا، وہ اس قوم پہ حملہ آور ہوئے۔ یہ اہل ایمان محسوس ہوتے ہیں اور وہ کافر محسوس ہوتے ہیں۔ ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کے لے گئے، اور بہت جو ہے ان پہ انہوں نے ظلم کیا۔ ان کے پاس ایک تابوت سکینہ تھا، صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ اور آل ہارون کی کچھ چیزیں تھی، وہ بھی وہ اٹھا کے لے گئے۔ تو قوم کے لوگ اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے جس کے زیر کمان ہم لڑیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم پہ لڑائی فرض ہو جائے اور تم پھر نہ لڑو۔ کہنے لگے جی کیوں نہیں لڑیں گے، ہمارے بچے قیدی ہو گئے ہیں، ہمارا مال لوٹ لیا گیا۔ تو خیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے طالوت کو مقرر کیا۔ فوراً کہنے لگے جی طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے بادشاہ بنانے کے لیے، اور اسے علم اور جسم میں تم پر بڑھوتی عطا کی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قائد، بادشاہ، کمانڈر، لیڈر اس کو بنانا چاہیے جس کا علم بھی مضبوط ہو اور جسم بھی مضبوط ہو، دونوں قوتوں میں وہ اچھا ہو، کمزور نہ ہو، ناکام نہ ہو۔ جب اللہ کہ نبی نے یہ بات فرمائی تو کہنے لگے نہیں ہمیں کوئی نشانی بتائیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ تو موچیوں کے خاندان میں سے تھا، کمزور سمجھا گیا اس کو۔ بعض نے کہا کہ جو پانی پلاتے تھے نا سکے، ان میں سے تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ صندوق آئے گا وہی جو تم سے چھن گیا ہے۔ تو وہ مقرر دن پر آ گیا، اللہ کے فرشتے 2 بیلوں پہ رکھ کے لائے، اور وہ بیل ان کی بستی میں داخل ہوئے، صندوق چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اس کی بادشاہی کو تسلیم کیا گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ چلو اب لڑنے کے لیے جالوت سے مقابلہ کرنا نا، تو تقریباً 70,000 لوگ نکلے۔ نہر اشریعہ دریا اردن کے علاقے میں ہے۔ رستے میں یہ آنا تھا، گرمی کا موسم، اور سفر میں پیاس تو لگتی ہے، اور پانی انسانوں کی ہمیشہ سے ضرورت ہے اور رہے گی۔ تو کہا اللہ کے جناب طالوت جو اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے نہر کے ساتھ، جس نے بہت پانی پیا اس کا مجھ سے تعلق نہیں، جس نے چلو بھر پیا تو وہ درست ہے۔ مطلب یہ تھا تھوڑا پینا، زیادہ نہیں۔
تو جب وہاں پہنچے نہر پہ تو بڑا پیٹ بھر بھر کے لوگوں نے پانی پیا، تھوڑے سے رہ گئے، تھوڑے سے کتنے، اکثر کا خیال ہے یہی تعداد اصحاب بدر کی ہے، یعنی 313، 70,000 میں سے، یا بعد نے 40,000 کا ہے۔ تو جب یہ رہ گئے تھوڑے، کسی نے کہا کہ اب ہم کیسے لڑیں گے؟ تو یہ جو تھوڑے تھے کہنے لگے کیا ہوا، کتنی ہی دنیا میں تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ فتح اور نصرت کی بنیاد اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسلحہ عدد یا عدد نہیں، تیاری یا تعداد نہیں۔ لہذا مومن کو، وہ کیسے شعر علامہ صاحب نے پڑھا تھا شہادت سے پہلے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو 3 ٹائم سوکھی خشک روٹی بھی میسر نہیں، تو آپ مرب جیسوں سے کیسے لڑتے ہیں؟ کہا اللہ کے حکم سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کمانڈروں کو، حکمرانوں کو، جن کے ہاتھ میں رعایا ہوں، اپنے کارکنان کی ہر طرح کی خبرگیری اور تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کو معاملات دین و دنیا کے سمجھانے چاہیے، حکمرانوں اور ذمہ داران پہ لازم ہے۔ بہرحال یہ لڑائی پھر ہوئی تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے اس وقت نوجوان تھے، داؤد، اور ان کے 7 بھائی تھے، تو ان کے والد صاحب داؤد کو چھوڑ کے باقیوں کو لے گئے لڑائی کے لیے، طالوت، حضرت طالوت کے ساتھ۔ ان کو کہا تم بکریاں چراؤ، یہ بکریاں چرا رہے تھے، تو رستے میں بعض پڑے ہوئے پتھر بول پڑے، کہنے لگے داؤد ہمیں اٹھاؤ اور ہمارے ذریعے جالوت کو قتل کرو۔ تو داؤد نے وہ پتھر اٹھائے اور بھاگ کے جا کے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ جالوت بادشاہ جب اپنے لشکر، بڑے لشکر کے ساتھ آیا تو خود اس طرح تھا کہ اس نے سارا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، صرف اس کی پیشانی سے معمولی سی جگہ خالی تھی۔ تو حضرت داؤد نے، جو نوجوان لڑکے تھے، ایسا نشانہ باندھا چھوٹے پتھر کا ہاتھ سے یا گلیل سے کہ وہ وہیں پہ لگایا جہاں سے لوہا تھوڑا کم تھا، گیپ تھا، اور وہ ایسا زور کا لگا، اس کی پیشانی ٹوٹ گئی اور خون ہی خون ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح مسلمان فاتح ہو گئے۔ تو بعد میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ جو طالوت تھے، جناب طالوت بادشاہ، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد کے ساتھ کر دی، تو پھر طالوت کے بعد بادشاہ بن گئے، اور اللہ کے نبی شموئیل کے بعد اللہ نے نبوت عطا کر دی، یہ نبی بھی بن گئے۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ یہ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اہل کتاب ان کو صرف بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ہی اس پارے کا اختتام ہوتا ہے، اگلے پارے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی کتاب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔